نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، اسے لائک کریں اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی میں اضافہ۔ جب سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت گرانے کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، ایک شیڈول دیا ہے، اس کے بعد حکومت کے بظاہر تو آسان خطا نہیں ہوئے، لیکن جو وہ حرکتیں کر رہی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار ہو رہا ہے۔ وزراء صبح شام اپوزیشن کو بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے کے طانے دے رہے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم بھی اب خاموش نہیں رہے۔ وزیر اعظم نے ترکی بہ ترکی اپوزیشن کو جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی سیاسی ٹیم جہاں پر ان کو جو مشورے دے رہی ہے وہ خود بھی بڑا کھل کر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو لائرز فورم ہے اس کے تحت ایک سیمینار سے خطاب کیا۔ کنونشن سینٹر میں ہونے والے سیمینار میں انہوں نے ملک میں قانون، انصاف اور عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں کی، البتہ انہوں نے اپوزیشن کو چیلنج کیا اور یہ کہا، ساری تقریر انہوں نے اپوزیشن کے خلاف کی۔ انہوں نے اپنی تقریر کا پورا زور اس بات پر لگایا کہ یہ اپوزیشن جو ہے ڈاکوؤں کا ایک اتحاد ہے، یہ جتنے مرضی جلسے کر لیں، ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں، لیکن جب قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو جیل میں ڈال دوں گا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بڑا پسندیدہ جملہ ہے کہ جیل میں ڈال دوں گا۔ کرپشن جنہوں نے کیا چھوڑوں گا نہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ آپ پوری اپوزیشن کو تو آپ کرپٹ نہیں کہہ سکتے نا۔ ایک دو کے بارے میں تو آپ نے ایک بیانیہ اپنا بنا لیا ہے۔ میاں نواز شریف کے خلاف کرپشن کا کیس ثابت تو ہوا نہیں، ان کے خلاف UAE کا ویزا رکھنے کی جرم میں ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں۔ میاں شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی الزام ثابت ہوا نہیں، لیکن انہیں اپنے صاحبزادوں کے احساسوں کے ساتھ ان کے اپنے اثاثے جو ہیں ان میں کہا گیا کہ جی یہ آمدن سے میچ نہیں کرتے، ان کو بھی جیل بھجوا دیا گیا۔ حکومت کا مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت کا یہ بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے یا پسندیدہ سوچ ہے، پسندیدہ ان کے یہ نعرہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو سے جیلیں بھر دو۔ ابھی تک وہ اپنے سیاسی مخالفین سے پوری طرح جیلیں تو بھر نہیں سکے۔ کچھ لوگ کچھ نہ کچھ دن جیلوں میں گزارنے کے بعد عدالتوں سے ضمانتیں لے کر باہر آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ شاہد حقان عباسی کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اسی طرح امیر مقام کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اسی طرح سردار مہتاب احمد خان کو بھی اسی طرح مقدمات میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ شاید ہی پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بڑا لیڈر رہ گیا ہو آج اس کے خلاف مقدمات نہ بنائے گئے ہوں، لیکن بہرحال یہ جیلیں بھرنے کا اگر انہیں شوق ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن ایک مرحلے پر آج جیلیں بھرنے کی تحریک کا اعلان کر دے، کال دے دے۔ اگر اپوزیشن نے جس طرح کہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف اپوزیشن نے پاکستان
قومی اتحاد نے جیل برو تحریک شروع کی تھی، بالآخر غداری کے مقدمے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا 3 بار رہنے والا وزیر اعظم، منتخب ہونے والا وزیر اعظم، جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، امریکی صدر کے 5 ٹیلی فون ان کو پرواہ کیے بغیر $500 بلین کی پیشکش قبول نہیں کی اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کو آپ غدار کرا رہے ہیں، اسے آپ باغی کہہ رہے ہیں۔ باغی تو وہ ہوتا ہے جو پاکستان کے قانون کو تسلیم نہ کرے، پاکستان کی ریاست کو تسلیم نہ کرے۔ نواز شریف کی تو ریاست پاکستان ہے، اس کو پہلے بھی جلا وطن کیا گیا، لیکن ان کی پاکستانیت کو نہیں چھین سکا۔ اب ان کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ سب کو منسوخ کرنے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے، اشتہاری قرار دینے کی عمل شروع ہو چکا ہے۔ شریف خاندان کا شادی کو فرد بچاؤ، جس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر نہ ڈالا گیا ہو، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سیاست میں انتہا پسندی کی طرف لے جاتی ہیں۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ماضی میں بھی بہت لوگ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تو اپنے سیاسی مخالفین کی زندگی یا جیون بنا دی تھی، ان کا زندہ رہنا مشکل بنا دیا تھا، ان سے جیلیں بھر دی، ان پہ قتلانہ حملے کرائے، قتل کیے، لیکن بالآخر آپ نے کیا ہوا دیکھ رہا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے تختے پہ چڑھ گئے۔ شاید وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ دوستانہ سلوک کرتے، انہیں سیاست میں زندہ رہنا دیتے، تو نہ کوئی ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا سکتا تھا، نہ ہی ان کی پاپولرٹی کم ہو سکتی تھی۔ وہ ایک پاپولر لیڈر تھے، لیکن منتقم مزاج تھے، فسطائی سوچ رکھتے تھے، اور آپ کو بھی یہی کچھ اس طرح کا مزاج ہے، آپ بھی انتقام لینے کی طرف آپ کی سوچ ہے، اور مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگانا آپ کی مطلب ہے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ فسطائیت زیادہ عرصہ تک لوگوں میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ مقدمات بنائے جو جاتے ہیں، ان کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تاریخ میں بھی لکھا جاتا ہے کہ فلاں وقت فلاں حکمران تھا، اس نے یہ کام کیے۔ یہاں میں نے اپنی 50 سالہ سیاسی زندگی میں بڑے حکمران آتے دیکھے، جاتے دیکھے، پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ اس لیے نیک نامی کمانی ہے، اپنے آپ کو لوگوں میں قبول رکھنا ہے، اپنے بارے میں آپ کو جو اپنی لوگوں میں مقبولیت کو برقرار رکھنے کا آپ کو جو دعویٰ ہے وہ برقرار رکھنا ہے، تو پھر لوگوں کے ساتھ رویہ تبدیل کریں۔ 2 دن 1 دن کی بات ہے کہ لیاقت باغ میں آپ کی پارٹی نے جلسہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، آپ کو پارٹی کی پاپولرٹی پتہ لگ گئی ہے۔ یہ اسی طرح پرویز مشرف کو بھی یہاں جلسہ کر کے گئے تھے، ممکن ہے کہ آپ آتے تو تھوڑے سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے، لیکن خالی کرسیاں اس بات کی گواہی ہے کہ لوگ آپ سے ناراض ہیں، نالا ہیں۔ وہ جو لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے وہ، اور جنہوں نے نہیں دیے وہ سب ناراض ہیں۔ اور اگر آپ نے واقعتاً عوام کی حمایت کے ساتھ حکومت سنبھالی ہوتی تو ممکن ہے کہ اب بھی شاید لوگ آپ پر یقین رکھتے۔ لوگوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے، لوگ موجودہ حکومت سے مایوس ہو رہے ہیں۔ اس مایوسی کو امید کی کرن اسی صورت مل سکتی ہے جب حکومت اور اپوزیشن مل کر پاکستان کے مسائل حل کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہم پر موجودہ حکومت مسلط کی ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو معاشی بحران، پاکستان کو سیاسی بحران، آئینی بحران اور مشکلات سے بچانے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ معاملہ طے کرے، ڈائلاگ کرے، چور چور ڈاکو ڈاکو کہنا بند کرے، اور اپوزیشن پھر تب ان کو اپنا وزیر اعظم بھی تسلیم کر لے گی۔ اگر یہی صورتحال رہی، پھر
ماضی کے وزرائے اعظم کی برطرفیاں، ان کو ہٹایا جانا اور ان کو اپنے انجام تک پہنچنا ہمارے